ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام سید الاکرام و سید الکلمات الوجود والمقام المحمود نقطة الدار الوجود خاتم والسبق والفاتح من غلق المولى الحق بالحق بالقاسم محمد وآل محمد وآل بیت وطیب البطائر المعصوم المنتجبین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنۃ اللہ وغاصبین وحقوقہم ومنکر ولائم فضائل و مصائب. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر ان شانئک درود ملتا لما شاء اللہم صلی اللہ. ماتم داری ماتم حسین شیر مولانا اقرا کربلا نینوا سن 1448 ہجری. ادا خان ہے گفتگو دوسری محرم حرام. خداوند عالم سے دعا گوروں گا آپ سب کو جو زمان میں رکھے جو صدا خانے میں سب کو سے کلتا پر میں مجھ سمیت ہر کسی کو کامیاب کرے. مجھ سمیت ہو زبان کبھی آپ کی بیماریوں کو دور کر سب پہنچ کے میں دوا پا اللہ رضا. جو صدا خانہ میں آیا ہے سب ان کے نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. تو خدا کہہ رہا ہے میں نے چنا اس رنگ میں چنا جس رنگ میں ہادی بنا. میں نے کل کہا طاق لفظ بہت وزنی ہے. اتنا وزنی ہے کہ جتنا بتایا نہیں. کیونکہ آج میں موضوع وہ لینا جا رہا ہوں ہادی والا. عطا بھی ہے اور ہادی بھی ہے. اس کا مطلب خدا نے کچھ تو رکھا ہوگا نا کہ یہ ہادی بن گیا اور اس ہادی میں ایک معرفت حاصل کرنے کے لیے لوگ ادھر ادھر چل پڑے. تم لوگوں کو کیا بتاؤ دنیا کہاں سے کہاں نکل پڑی. پر آج تک انہیں اپنے امام کا نہ پتہ چل سکا. جسے اپنے امام کا نہیں پتہ چل سکا وہ جنت میں کیسے لے کے جائے گا. ہے جو ہادی بھی ہے حسین وہ ہے. یہ ایک بار آیا یزید بار حق یزید باطل حسین نہ تینا کل کوثر کے تحت یزید نجاستوں کی خباستوں کا بھرا ہوا وہ پلیت شخص ہے جسے آج دنیا رضی اللہ بنانے میں چلی ہوئی ہے. دنیا تو رضی اللہ بنانے میں نکل پڑی. پہلے یہ تو پتا کر لو جو رضی اللہ بنا رہا ہے کیا وہ کچھ لانتی نہ ہو. گفتگو وہی جہاں چلی تھی. خدا کہہ رہا ہے میں نے چنا رنگت بھی ہر چیز ادا کھانا ہادی بنا. حسین عطا ہے بلکہ حسین نہیں نبی کی ہر وہ آلتا ہے جس کے تعلق فاطمہ کے ساتھ ہے. کائنات میں ہر وہ ہے جس کا تعلق فاطمہ کے ساتھ. دنیا نے کہا یہ دین ہے اس سے دور ہو گئے. آج تو لوگ اس بے عقلی اور بے جہالت کے دور سے نکل پڑے ہیں.
पता तो उन्हें भी चल गया है कि कौन हक पर है कौन बातिल पर है। ये तो भी ईरान और अमेरिका की जंग ने बता दिया था कौन हक पर है कौन बातिल पर है। पता चला जो डट जाए वो हक पर होता है और बातिल लड़ता भी है तो घबरा घबरा कर कहीं मारे ना। या कनात ने कहा ये हुसैन है, जरे ने कहा ये हुसैन है, हर चीज ने कहा ये हुसैन है, हर कोई कहने लगा ये अता है, इसीलिए ही अता किया हुआ है। कभी आप जरा गौर से देखिएगा हुसैन बिन अली अकेला खड़ा है और सामने अवध से लेके बदी तक सारी ताकतें खिलाफ चल पड़ी कि सजदा ना करे। और जो हुसैन ने सजदा किया वो सजदा भी अता है। जो सजदा किया वो सजदा अल्लाह की तरफ से अता नहीं, हुसैन की तरफ से खुदा को अता। तेरी तौहीद बच गई सजदे के बदले। अगर आज मैं सजदा ना करता, ना तौहीद बचनी थी, ना रिसालत बचनी थी, ना वलायत बचनी थी, ना दीन बचना था। अब मैं कैसे बताऊं, सारी दुनिया ने यही कहा हुसैन अगर सजदा ना करता तो कुछ, हुसैन अगर सजदा ना करता कुछ ना होता। हुसैन सजदा करके यही बताया कनात को कि दीन भी बच गई, वला भी बच गई, रिसालत भी बच गई, तौहीद भी बच गई और इमामत भी बच गई। क्या अदल और इंसाफ हर चीज हुसैन के सजदे में छुपी थी। अब पता चला अगर हुसैन सजदा ना करता तो बातिल और हक की पहचान हुसैन ने सजदा करके बताया। हक किस तरफ खड़ा था, बातिल किस तरफ था, हक किस तरफ खड़ा था, बातिल। अब जो हुसैन ने सजदा किया वो सजदा ही बता रहा है कि वो अता तरफ से नबी को था कि मैंने अता की। अता अल्लाह की तरफ से नबी को दी, मैंने की अता। दुनिया ने कहा नहीं ये अता नहीं, खुदा अता करके भी बता रहा है मैंने अता की। कभी जाके देखना दुनिया इधर से उधर होने गई हो गई है कि खुदा अता किस तरह का। कभी भी एक गुफ्तगू को दूसरी की तरफ जाना नहीं। अल्लाह कनात आलम में हर जर्रा और बदल और मिट्टी का नुक्ता और कनात का एक जगह से दूसरी जगह जब भी करे तो अल्लाह हाकिम। आज मौजू को खत्म करते हैं। मैंने कहा इन्ना था कौन सा था फातिमा पर अल्लाह ने फातिमा को भी अता किया हुसैन। हुसैन वो जो कनात में एक एक का बदला। अब यजीद जैसी मैं बार बार आई ना, फिर दूसरा हुसैन आया ना, फिर दूसरी बतूल आई। कायनात ने कहा ये दुनिया ने यही सोचा था कि हुसैन है, हुसैन एक ही दफा अल्लाह हुसैन आया भी एक दफा और हर वक्त दिलों की गुफ्तगू में पता चला अगर हुसैन को मान ले तो इंसान होना जरूरी है। हुसैन को मानना तो इंसान होना जरूरी है क्योंकि हुसैन का इंसानियत के साथ ताल्लुक है, यजीदियत के साथ नहीं। मस्जिद है दुनिया में सिर्फ दो ही घर आबाद हुए, एक मस्जिद, एक अल्लाह का घर, एक हुसैन बिन अली का घर। पर शर्तें हैं। अल्लाह का घर मस्जिद है, हर जगह नहीं बनाई जा सकती, उसके लिए जगह का हक भी होना जरूरी है, पाक भी होना जरूरी है। इस जगह के लिए पाक होना जरूरी है। उस जगह के लिए है कि लिख दो अल्लाह का घर है, मस्जिद है, इस वक्त इस टाइम अजान होगी और इस वक्त यही लोग हैं, मतलब मुसलमान है और कोई ना। मजे की बात ये मस्जिद में मर्द जाते हैं औरतें नहीं, मस्जिद में मर्द जाते हैं औरतें नहीं, मस्जिद में मर्द जाते हैं औरतें नहीं, मस्जिद में मुसलमान जाते हैं गैर मुस्लिम नहीं, मस्जिद में वही जाता है, मस्जिद में बाल ले जाते ना बाल। अब पता चला अल्लाह का घर हर जगह भी नहीं बन सकता, बाजारों मोहल्ले और गलियों में होते पर घरों में नहीं। घरों में खुद नमाज पढ़ते, मस्जिद नहीं, मस्जिद में जिसमें जमात भी की जाए नमाज नहीं।
اب پتہ چلا حسین بن علی وہ ہے جس کا گھر اب دو ہی گھر دنیا میں باغ ہے اللہ گھر حسین بن علی کا گھر. حسین بن علی کا گھر خالی دنیا میں نہیں, حسین بن علی کا گھر وہاں بھی باغ ہوا جہاں غیر مسلم رہتے ہیں. اب حسین وہ ہے جہاں مسلمان بھی آتے ہیں, غیر مسلم بھی آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں, اور عورتیں بھی آتے. پتہ چلا اللہ کے گھر میں اشارت مسلمان ہو نا, حسین کے گھر میں اشارت ہے کہ انسان تالے ہو. 2 محرم قافلہ کربلا پہنچ گیا ہے. کربلا قافلے کا پہنچنا تھا, خیمے لگے. اب خیمے کا لگنا تھا دریا میں, آس پاس خیمے لگ گئے تو حور نے آ کر شاہ کا رستہ روکا. اب رستہ روکنا تھا, یہیں سے حور کی تقدیر بدلی تھی. آج حسین کا کھانا کھلے ہیں تو کوئی حور بن جائے, کوئی حور آ جائے. حسین 9 لاکھ میں سے اکیلا حور کیوں نکلا؟ حسین 72 میں حور اس لیے نکلا کیونکہ انسانیت کا. آپ بتاتا ہوں, حور جیسے ہی حسین کا رستہ روکا, حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. اب حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جتنا آپ سوچ نہیں, کیونکہ کسی نبی یا کسی امامت کے سواری پہ ہاتھ ڈالنا وہ بھی اس کی موجودگی میں بہت بڑا گناہ. حور نے ہاتھ ڈالا, حسین نے اتنا کہا, حور اگر تیری ماں تیرے غم میں روئے تو کیا کرے گا؟ وہیں تو سمجھ گیا. وہ کہنے لگا, مولا میں آپ کی ماں پہ درود کے سوا کچھ نہیں. اب اتنا کہنا تھا, حور چل پڑا. حور جاتے ہی گیا خیمے میں ساری رات سوچتا رہا. اب حور گیا, حسین نے حور کو یہ بھی کہہ اگر ضمیر اجازت دے تو اثر کے وقت تک آ جائے, اس کے بعد نہ حسین ہوگا اور پھر جنت کے دروازے بھی ہمیشہ کے لیے بند. پھر میرے اتنا کہنا تھا, حسین چلا اپنی طرف حور وہیں سے چھوڑ کے چلا. حسین نے باس ہوا ہے پانی پلا. اب حور کو پانی پلایا اور حسین نے باس دیکھ ان کے گھوڑے بھی تو پیاتے ہوں گے جانور وغیرہ, انہیں بھی پانی پلا, جانور کو پانی پلا. وہ خیمے میں چلا گیا, سوچتا رہا ساری رات اور کہنے پہ مجبور ہو کہا ہم تو پانی بند کرنے گئے, وہ ہمارے جانوروں میں بھی پانی پلا رہا تھا. اور ساری رات سوچتا رہا. ان کے بیٹے نے اب صبح اشور کا وقت ہونا تھا, پھول نکل پڑا. بیٹا کہتے لگا کبابا جب دوزخ میں رہے تو ساتھ رکھا, جنت کی بارے اکیلے نکل پڑے. تو حضور کہنے لگا کیا کروں, کہا مجھے بھی ساتھ آ جائے. اب جیسے گیا ہوا کیا, پٹی باندھی آنکھوں میں, ہاتھ میرے کہا بیٹے کو, کہا بیٹا ایسا کرنا جیسے ہی میں جاؤں نا تو میری پٹی بتاتے جانا ہے, پٹی بنا لو اور میں کونے کے بعد چل کے جاؤں. جیسے جاؤں مجھے بتا دینا باس کا خیمہ کا, حسین کا خیمہ کا ہے, میں جا کے معافی مانگوں. اب حور کے بیٹے نے بھی اب یہی انداز اپنایا, اور کا غلام بھی ساتھ اچھا کا جب دوزخ میں رہے تو ساتھ, جنت میں کی بارے اکیلے. اب جیسے نکل پڑا تم میرے ساتھ کہتا حور اب گیا تو پھر تیرے لیے دروازے بند ہو جاتے. حور نے کہا مجھے ایسے سپا سلار ہونا بھی نہیں ہے. عمر انسان نے کہا تو فوج کا سلار ہے, انہوں نے کہا مجھے سلار نہیں بننا. ان نکل پڑا, شور کا وقت ہوا, شور گیا. حسین قدموں میں گر کہتا ہے آقا کیا معافی مل سکتی ہے؟ نے کہا اور میں کبھی تجھ سے ناراض تھا ہی نہیں, جو میری ماں کا حیا کرے حسین اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. اب کل کے حسین اس سے کبھی کیا کہنے دنیا والوں, جو حسین کی گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالے اتنا بڑا گناہ حسین تو اس سے بھی ناراض نہیں ہوتا, معاف کر دیتا ہے. کیوں اس کی ابن سے آتما زارا کیا کہتا, اور یہ مسلمان محمد کی بیٹی کو قادیان کربلا کی ریت اتنی گرم تھی کہ لال اکیلا کربلا مدینے سے روانگی ہوئی 28 رجب کی. فاطمہ کے لال نکلا مدینے سے. اب بات سننا, سارے جانے لگے, تیاری تیار ہوئی. عباس کا بات سارے تیار کر, کل مکہ
تو مکہ کی طرف روانہ ہوں گے، کربلا کی طرف. ابا نے سارے کیا کی، مردوں کی سائز داری. ابا حسین نے کہا بہت بارے کا مولا لکھائیے. کہا سب سے پہلے زینب. پاس سے قلم چھوٹا کا مولا زینب کی رقیہ کو لے جاتے نا. حسین نے کہا رقیہ بھی ساتھ آ رہی ہے. اب حسین لکھتا رہ گیا، حسین بتاتا گیا، عباس لکھتا گیا. اب عباس نے زینب اس طرح لکھا، زی الگ یہ الگ نو الگ بے الگ، جس طرح زینب کا الفاظ لکھنا تھا اس طرح زینب کی تقدیر بنی. اب عمران حسین کا اختیار ہوئی، سغرا پیچھے سے کھڑی رہی کہ میرا نام دیا گا. اب سغرا کا نام نہیں لکھا ہوتا ہے. سغرا کمرے میں چلی گئی. اب سغرا کا کمرے میں جا کے حجرے میں جا کے بیٹھنا تھا. جیسے حجرے میں جا کے بیٹھا تو اصغر کو لے کے کہا میرا نام نہیں لکھا. اب حسین جیسے ہی گئے حجرہ کا مولا حسین نے جیسے سغرا نے کہا میرا نام نہیں لکھا تھا. حسین نے کہا فہرست میں تیرا نام نہیں ہے. اب جیسے ہی گیا نا سغرا کے حسین اصغر کو لے کے بیٹھی، کہا میرا غازی بھی تو، میرا اکبر بھی تو، میرا حسین بھی. اب اصغر کو ہر کوئی لینے گیا. پہلے میرے باپ بلّہ اصغر واپس نہیں آیا. حضران نے حسین بھی لے لی. جیسے اصغر نے سغرا نے اتنا کہنا تھا حسین کے ہر کسی نے باز نے کہا کہ اکبر اصغر واپس. حسین جیسے لے لے گئے اصغر کو، اصغر نے سغرا سے بیٹھ گیا. اب حسین نے اصغر کے کان میں کچھ ایسے الفاظ کے حسین مننے لگا تو اصغر نے اپنے آپ کو حسین کی طرف کیا. اب سغرا نے کہا بابا چلے گئے اتنا بتا دیجیے. اس کے کان میں کہا کہ کیا کہا حسین نے کہا اس کے کان میں یہی کہا کہ تیرے حصے کا تیر بھی حسین کھائے گا. اب چل پڑا حسین. سغرا کہنے لگی بابا مرنے کے بعد میری لاش پہ 4 لوگ نہ آئے. حسین نے کہا کون کون؟ کہا پہلا علی اکبر، دوسری میری ماں، تیسری ماں عباس، تیسرا غازی عباس، چوتھا آپ. اب 3 ابھی نام بتائے تو چوتھے کا نام نہیں لیا. حسین نے کہا 3 نام بتائے چوتھے کا نام نہیں لیا، کیا وجہ؟ کہا حسین اب 3 نام بتا کے سغرا نے کہا اللہ حافظ. اب چل حسین سغرا نے موضوع کی طرف. کل حسین نے کہا بھی تو نے 3 نام بتا لیے، اکبر رباب کا چچا غازی نہ کا چوتھا کو. کہا بابا معاف کیجیے گا آپ حسین ادھر کھڑے. کا سغرا وعدہ ہو گیا کوئی آئے نہ آئے حسین نہیں آئے گا. جب مدینے کی تیاری قافلہ بیٹھا. اب جس طرح ہاشم اب حسین نے کہا زینب کو وہ سوال کرائے جو اس کے ساتھ رہے. حسین نے کہا زینب کو وہ سوال کرائے جو اس کے ساتھ رہے. اب غازی عباس آگے بڑھے. غازی عباس نے اس طرح جھکا جس طرح غلام آقا کے سامنے جھکتے ہیں. اب غازی عباس جھکا تھا. جان نے سوال کرایا، جان اللہ بن جیسے بیٹھا نا. اب ہاشم نے طواف کیا، لجاب کی زدہ بلند غازی عباس نے لجاب کی زدہ بلند کیا. ہاشم نے طواف کس طرح جیسے کعبے کا حاجی طواف کرتا ہوں. قافلہ مدینے کی طرف روان کی. یہ تھا قافلہ 28 رجب کا اور وہ تھی 11 محرم جو اتارتے ردان آتی باؤں میں گریے اور کہنے لگی زینب تم کا اکبر بابا کی لاشے کی طرف منہ کر کے کہتے باز نکل آئے گا.